الحمد للہ واللہ الذی لا الہ الا ہو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم واللہ الذی لا الہ الا ہو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار آج اس دنیا کی موجودہ صورتحال بدقسمتی سے بدنصیبی سے ہم اس دنیا کے اس دور سے گزر رہے ہیں، اس معاشرے اور اس ماحول میں اپنی زندگیوں کو بسر کر رہے ہیں کہ جہاں شربت اور شراب میں کوئی فرق نہ رہے، کہ جہاں نکاح اور زنا میں کوئی فرق نہ رہے، کہ جہاں حق اور باطل کی کوئی تمیز نہ ہو، کہ جہاں صحیح اور غلط کی کوئی پہچان نہ ہو، کہ جہاں ظالم اور مظلوم میں کوئی فرق نہ دکھائی دے، کہ جہاں انصاف کے لیے لوگ مارے مارے پھرتے رہیں، کہ جہاں والدین سے اولاد کی طرف سے بدتمیزی بھی ہو، کہ جہاں والدین کی طرف سے اولاد کے لیے ناانصافی بھی ہو، کہ جہاں دوست کو باپ پر فوقیت دی جائے
کہ جہاں بیوی کو ماں پر فوقیت دی جائے، کہ جہاں بہنوں کو وراثت میں حصہ بھی نہ دیا جائے، تو ایسے دور میں، ایسے معاشرے میں، ایسے ماحول میں، ایسے زمانے میں ضرورت پھر اس عمل کی ہے کہ اس معاشرے میں، اس ماحول میں نور ہدایت لوگوں تک پہنچا دیا جائے اور انہیں گمراہ ہونے سے بچا لیا جائے۔ اور یہی وجہ ہے، یہ تمام کے تمام تر منفی کاموں کی جو وجہ ہے، اللہ کی قسم یہ صرف ایک وجہ سے ہے۔ آج ہمارے دلوں سے اللہ رب العالمین کا ڈر ختم ہو گیا، اللہ رب العالمین کا خوف ختم ہو گیا، اللہ رب العالمین کا تقوی اور اس کی خشیت ختم ہو گئی۔ اور قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے بڑی وضاحت سے فرمایا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ مشہور و معروف آیات، یہ وہ آیات ہیں کہ جن کا مفہوم ہمیں پتہ ہے، جن کے معنی اور مطلب ہمیں پتہ ہے، جن کے ترجمے سے ہم بخوبی طور پر واقف ہیں، لیکن آج ہم ان آیات کی اہمیت کو معلوم کرنے کی کوشش کریں گے کہ اے لوگوں، عبادت کرو اس رب کی، بندگی کرو اس رب کی کہ جس نے تمہیں بھی تخلیق کیا اور تم سے پہلے امت کو بھی تخلیق کیا، اور اس عبادت کا مقصد، اس کا مرکز اور اس کا محور اور جو اس کی منشا اور جو اس کا فلسفہ اللہ رب العالمین نے رکھا ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ، تم اللہ رب العالمین سے ڈرنے والے بن جاؤ، تمہارے دلوں میں اللہ رب العالمین کا خوف آ جائے۔ گویا کہ عبادت کی جو روح ہے وہ تقوی ہے۔ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک جسم ہے، خوبصورت جسم، اس جسم کے تمام تر اعضاء صحیح کام کر رہے ہیں، وہ جسم بظاہر بھی بہت خوبصورت دکھائی دیتا ہے، اندرونی اپنا کام بھی پورا کر رہا ہے، لیکن یہ بتائیے کہ اگر اس جسم کے اندر سے اس کی روح کو کھینچ کر نکال لیا جائے تو کیا وہ جسم کسی کام کا رہ جاتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ یہی معاملات ہیں ہماری عبادات میں، اب چاہے وہ عبادات نماز کی صورت میں کی جا رہی ہو، صیام کی صورت میں کی جا رہی ہو، حج و عمروں کی صورت میں کی جا رہی ہو، زکوٰۃ کی ادائیگی کی صورت میں کی جا رہی ہو، اگر تو ان عبادات کی وجہ سے اس بندے مومن میں، اس کی شخصیت میں انقلاب برپا نہیں ہو رہا تو اس عبادت کا کوئی فائدہ نہیں۔ وہ عبادات ایسی ہی ہیں، بظاہر وہ بہت خوبصورت دکھائی دے رہی ہوں، لیکن اگر اس کی وجہ سے اس بندے میں اللہ رب العالمین کا ڈر پیدا نہیں ہو رہا تو وہ عبادت کسی کام کی نہیں۔ اور صحیح بخاری میں ہے، فرماتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تقوی کا حصول کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ دیکھو اے ایمان والو، تمہارے جسم میں ایک عضو، ایک لوتھڑا، ایک بوٹی ایسی ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، اگر وہ لوتھڑا، وہ عضو، وہ بوٹی سیدھی ہے، صحیح راستے پر ہے، صحیح سمت پر ہے، ہدایت پر ہے، تو تمہارے جسم کے تمام تر اعضاء صحیح ہیں، صحیح سمت پر، وہ ٹیڑھے نہیں ہیں۔ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدِ كُلَّهُ، اور دیکھو وہ لوتھڑا، وہ عضو، وہ بوٹی اگر ٹیڑھی ہے، گمراہ ہے، اپنی جگہ پر نہیں ہے، تو تمہارے جسم کے تمام تر اعضاء ٹیڑھے ہیں۔ الا وہی قلب، اے لوگوں دیکھو، سن لو، خبردار ہو جاؤ، وہ تمہارا عضو، تمہارا قلب ہے، تمہارا دل، یہ سینوں میں چھپا ہمارا دل ہے کہ جس کا تعلق ہمارے تقوی سے ہے۔ اگر عبادات کی جا رہی ہو
اور اس عبادت کی وجہ سے اللہ رب العالمین کا ڈر پیدا نہیں ہو رہا، اللہ رب العالمین کا خوف پیدا نہیں ہو رہا ہو، تو یہ ہمارے معاشرے میں جتنے منفی کام ہو رہے ہیں ان میں اضافہ ہوگا، ان میں کمی نہیں ہونے والی۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا یوم یتذکر الانسان ما سعی وبرزت الجحیم لمن یری فاما من طغی وآثر الحیاۃ الدنیا، کہ بروز آخرت جب انسان اس چیز کے بارے میں سوچے گا کہ اس نے دنیا کی زندگی میں کیا کوششیں کی، کیا کاوشیں کی، کیا جدوجہد کی، وبرزت الجحیم لمن یری، جہنم کے دروازے اس کے سامنے کھول کر رکھ دیے گئے، تو بس فاما من طغی، جس نے سرکشی کی، جس نے اللہ رب العالمین سے بغاوت کی، جس نے اللہ رب العالمین کی نافرمانی کی، وآثر الحیاۃ الدنیا، دنیا کی زندگی کو فوقیت دی، دنیا کی زندگی کو ترجیح دی، دنیا کی زندگی کو اہمیت دی، فإن الجحیم ہی المأویٰ، یہ وہ شخص ہے کہ جس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ جہنمی ہے، وہ دوزخی ہے۔ اب اس کے برعکس اللہ رب العالمین جو دوسرے آئینے کی طرف بتا رہا ہے، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، کہ وہ شخص کہ جو کہ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا۔ آپ الفاظ پر غور کریں، وہ شخص جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا۔ ہم دنیا کی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ ایک بچہ ہے، باپ کا بیٹا ہے، باپ نے بچے کو حکم دیا کہ بیٹا تم نے یہ نافرمانی نہیں کرنی، یہ کام نہیں کرنا، یہ حرکت نہیں کرنی۔ بچہ ہے، بچوں جیسا دماغ ہے، اس نے وہ نافرمانی کر ڈالی۔ اب جب بچے نے نافرمانی کر ڈالی، اس کے بعد اس کو یہ احساس ہوا کہ ابا جان نے مجھے اس چیز کو کرنے سے روکا تھا، منع کیا تھا، میں نے پھر بھی یہ حرکت کی۔ اب اس بچے میں اگر زمین نام کی کوئی چیز ہوگی تو وہ اس کے بعد کیا سوچ رہا ہوگا؟ اب میں اپنے والد صاحب، اپنے ابا جان، اپنے ابو کا سامنے کیسے سوچوں گا؟ اور یہ معاملہ ہے اللہ رب العالمین کا اور بندے کا، کہ وہ شخص جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا تو یہ پیشی اسے اس بات پر روکے گی کہ وہ اپنے نفس سے ان خواہشات کو پاک کر لے، اور جو شخص نفس کی خواہشات سے بچ گیا، جو شخص نفس کے ابھارنے سے بچ گیا، تو یقیناً یہ وہ شخص ہے کہ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، کہ جس کا ٹھکانہ جنت ہے اور وہ جنتی ہے۔ یہ نفس ہے، یہ ہماری روح ہے، یہ ہمارا قلب ہے، کہ جس کا تعلق ہے ہمارے تقوی کے حصول سے۔ اگر ہم اپنے دل میں اللہ رب العالمین کا تقوی پیدا کرنا چاہتے ہیں، خوف پیدا کرنا چاہتے ہیں، تو وہ تمام کی تمام تر چیزیں ہمیں اپنے ذہن میں منقوش کرنی ہوں گی کہ جو کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں بتلائی ہیں۔ صحیح مسلم میں ہے، فرماتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا اجسامکم، اے لوگوں دیکھو اللہ رب العالمین تمہارے چہروں کو نہیں دیکھ رہا، تمہارے نام وہ جسموں کو دیکھ رہا ہے۔ ہمارے چہرے، ہمارا جسم، ہم بہت کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا چہرہ بھی بہت خوبصورت دکھائی دے رہا ہو، ہمارا جسم بھی بہت خوبصورت دکھائی دے رہا ہو۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو اللہ رب العالمین نہیں دیکھ رہا، وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ، جو اللہ رب العالمین دیکھ رہا ہے وہ تمہارا دل ہے، وہ تمہارا قلب ہے، وہ تمہارے دلوں کا تقویٰ ہے، وہ عبادات میں حضور قلبی ہے، وہ عبادات میں خشیت قلبی ہے۔ یہ دلوں میں جو زد لگ گئے ہیں، اہل کتاب جب مسلسل اللہ رب العالمین کی نافرمانیوں پر نافرمانیاں کرتے رہے تو اللہ رب العالمین نے ان سے ناراضگی کا اظہار کیسے کیا؟ سورہ بقرہ میں ثم قست قلوبكم من بعد ذلك
فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً، کہ اس واقعے کے بعد جب تمہارے دل سخت ہو گئے، جب تمہارے دل سخت ہو گئے اور وہ اتنے سخت ہو گئے او اشد قسوہ، گویا کہ وہ پتھر ہو یا وہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو. آپ اندازہ لگائیں کہ کوئی چیز پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو سکتی ہے. اور یہ ناراضگی، یہ خفگی اللہ رب العالمین اہل کتاب کے لیے بتا رہا ہے کہ اس واقعے کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے اور وہ پتھر ہو گئے اور وہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے. وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ. دیکھو پتھروں میں سے بھی بعض پتھر ایسے ہوتے ہیں گویا کہ ان کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہوتی ہیں. دیکھو پتھروں میں سے بھی بعض پتھر ایسے ہوتے ہیں کہ گویا کہ وہ پھٹ گئے ہوں اور ان میں سے چشمے پھوٹ رہے ہیں، پانی نکل رہا ہو. اور پتھروں میں سے بھی بعض پتھر ایسے ہوتے ہیں کہ جو اللہ رب العالمین کی خشیت سے، اللہ رب العالمین کے خوف سے گر پڑے. اور یہ اہل کتاب ہیں کہ جن کے دل او اشد قسوہ، کہ جن کے دل پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے تھے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ غافل نہیں ہے، اللہ لا علم نہیں ہے، اللہ آگاہ ہے، اللہ آگاہ ہے تمہارے تمام کے تمام تر اعمال سے. صحیح مسلم میں ہے اس دل کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی سختی سے فرمایا. آپ منبر پہ کھڑے ہوئے، وَيُشِيرُ إِلَىٰ صَدْرِي، آپ نے اپنے سینے کی طرف اشارہ کیا اور پھر آپ نے فرمایا التقویٰ ہا ہونا، التقویٰ ہا ہونا، التقویٰ ہا ہونا. اے ایمان والوں دیکھو تقویٰ یہاں ہوتا ہے، اے ایمان والوں دیکھو تقویٰ یہاں ہوتا ہے، اے ایمان والوں دیکھو تقویٰ یہاں ہوتا ہے. اے ایمان والوں دیکھو اللہ رب العالمین کا ڈر اگر پیدا کرنا ہے تو یہ سینوں میں چھپا ہمارا دل ہے. اگر ہمارے دلوں سے اللہ رب العالمین کا ڈر ختم ہو جائے، اللہ رب العالمین کا خوف ختم ہو جائے تو یہ سودی کاروبار بھی کیے جائیں گے، یہ زنوں کے اڈے بھی کھلے جائیں گے، یہ شراب خوری بھی ہوگی، ہمارے معاش میں ناجائز اور جائز کچھ نہیں دیکھا جائے گا. کیوں؟ کیونکہ اللہ کا ڈر ختم ہو گیا، اللہ کا خوف ختم ہو گیا. نماز میں حضور قلبی نہیں ہوگی، نماز میں وہ بات نہیں کی جائے گی. عید الفطر میں ہم دیکھتے ہیں، رمضان المبارک میں ہر ایک عمل کا تعلق ہے ہمارے دل سے، ہمارے تقوی سے. ہم کیا سنتے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے جاتے ہیں کہ جس طرح سے تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے. اور ان روزوں کا مقصد اور اس کی غرض و غایت، اس کی منشا اللہ رب العالمین نے یہ رکھی ہے کہ تم بھوکے نہ رہو، یہ نہیں رکھی کہ تم بھوک ہڑتال کرو روزے رکھ کر. وہ یہ رکھی ہے کہ یہ روزے جو تم رکھ رہے ہو، ان روزوں کی وجہ سے تمہارے دلوں میں اللہ رب العالمین کا ڈر پیدا ہو جائے، اللہ رب العالمین کا خوف پیدا ہو جائے. ہم دیکھتے ہیں عید الاضحیٰ میں لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. اللہ رب العالمین کے ہاں نہ تمہاری قربانی کا گوشت پہنچ رہا ہے، نہ اللہ رب العالمین کا کہ ہاں تمہاری قربانی کا خون پہنچ رہا ہے. وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ. اے لوگوں دیکھو، جو چیز اللہ رب العالمین کو مقصود ہے، جو چیز اللہ رب العالمین کو مطلوب ہے، وہ تمہارے دلوں کا تقویٰ ہے. ابن ماجہ میں ہے صحیح سند کے ساتھ، ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، وعدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوما بعد صلاة الغداة موعظة بلیغا. کہتے ہیں ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیا، نصیحت فرمائی، اور اتنا بلیغ خطبہ دیا کہ آپ الفاظ پر غور کریں. وہ وہاں کی منظر کشی بیان کر رہے ہیں کہ آپ نصیحت فرما رہے ہیں اور صحابہ اکرام کی جو حالت ہے
وہ وہاں کی منظر کشی حدیث میں بیان کر رہے ہیں. ذرفت منها العیون ووجلت منها القلوب. ہماری آنکھیں نم ہو گئی, ہماری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے, ہمارے دل گئے, ہمارے رونگٹے کھڑے ہو گئے. ہم نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات ہے, کیا معاملہ ہے؟ آج ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ گویا کہ کوئی بچھڑنے والا اپنی آخری وصیت کر رہا ہو. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, آپ ہمیں بھی کچھ بلیغ نصیحتیں کر دیں کہ جن کو ہم اپنے اعمال میں باندھ لیں. یہ دنیا کی سب سے بہترین شخصیت ہیں امام المتقین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ دنیا کا سب سے بہترین معاشرہ ہے کہ جو کہ آپ کی زیر نگرانی, آپ کی زیر صدارت زندگیوں کو بسر کر رہا ہے. اور آپ کا اس وقت ان وصیتوں میں سے سب سے پہلی وصیت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اوصیکم بتقوی اللہ. اے میرے صحابہ کرام, اے مسلمین کی جماعت, اے ایمان والو, اے ایمان کا دعویٰ کرنے والو, تم سب سے پہلے اپنے دلوں میں اللہ رب العالمین کا ڈر پیدا کرنا, اللہ رب العالمین کا خوف پیدا کرنا, اللہ رب العالمین کی خشیت پیدا کرنا. تقوی کا حصول ہے کس سے؟ ہمارے دل سے, ہماری نفس سے, ہماری اندر میں پائے جانے والی روح سے. اگر یہ اعمال ایسے کیے جا رہے ہوں کہ جو کہ لوگوں کے خوشنودی کے لیے کی جا رہے ہوں, اللہ رب العالمین کی رضا کے حصول کے لیے نہ کیے جا رہے ہوں, تو یہ عبادات, یہ اعمال ایسے ہی ہیں کہ جیسے کہ ایک خوبصورت جسم ہے اور وہ جسم خوبصورت دکھائی دے رہا ہو لیکن اندر سے وہ پورا کھوکھلا ہو. آخری حدیث بیان کروں گا, مصنف ابن ابی شیبہ, صحیح سند, ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں یہ ہدایت اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک دی گئی بہت بڑی نعمت ہے مسلمین کی جماعت کے لیے. مسلمین کی ماں ہیں اور کہتی ہیں کہ کچھ مسلمین میرے پاس آئے ایک دن اور کہتے ہیں اے مسلمین کی ماں, ذرا ہمیں یہ بتا دیجئے کہ جب آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہوتی ہیں تو جو دعا آپ کی زبان پر اکثر ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ وہ کہتی ہیں کہ جب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہوتی ہوں تو سب سے زیادہ جو آپ کی مقدس زبان سے دعا سنتی ہوں وہ یہ ہے یا مقلب القلوب والابصار ثبت قلوبنا علی دینک, کہ اے دلوں کو پلٹ دینے والے, اے دلوں کو بدل دینے والے, اے دلوں کو پھیر دینے والے, میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ. اور پھر آپ نے اپنی 2 انگلیوں کی طرف اشارہ کر کے بتایا, اے سلمہ دیکھو, انشاء ہدا و انشاء, رحمان کی ان 2 انگلیوں کے درمیان دنیا کے تمام تر لوگوں کا دل ہوتا ہے. وہ جب چاہتا ہے اسے ہدایت سے روشناس کر دیتا ہے, وہ جب چاہتا ہے اسے نور ہدایت بخش دیتا ہے, اور وہ جب چاہتا ہے اس کے دل کو ٹیڑھا کر دیتا ہے, اس کے دل کو گمراہ کر دیتا ہے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. اے اللہ, اے ہمارے دلوں کو ایمان کی روشنی منور کرنے والے, ہمیں ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں میں کجی پیدا نہ کر, ہمارے دلوں میں ٹیڑھا پن پیدا نہ کر, ہمیں اپنی رحمت سے محروم نہ کر. انک انت الوہاب, بے شک تو بہت وسعت والا ہے, تو بہت عطا کرنے والا ہے. واقول قولی ھذا لی ولکم استغفر اللہ.